بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کہ ابھی علی گڑھ سے آج خبر ملی، شر بے شر اہل سنت غازی ملت جناب حضرت حافظ احسان صاحب، جو جیون گڑھ گلی نمبر 3 میں قادریہ چشتیہ ایک مدرسہ چلاتے تھے، اور ایک عرصہ ہو گیا تھا ان کو مدرسہ چلاتے ہوئے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، خبر ملی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے چاروں بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعی میں غریبی کے اندر اور غریب علاقے میں شیر بیشہ اہل سنت غازی ملت جناب حضرت حافظ احسان صاحب نے بڑی خدمت انجام دی، اور اتنی غریبی کے علاقے میں جہاں مزدور طبقہ ہو وہاں پر ایک مدرسہ قائم کرنا 2 منزلہ، اور پھر بچوں کو رکھنا، باہر کے بچوں کو رکھنا اور پڑھانے والوں کو رکھنا، یہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی بات ہے جہاں پر غریبی کا ماحول ہے۔ تو میں نے جناب شیر بیشہ اہل سنت غازی ملت جناب حضرت حافظ احسان صاحب کا گھر بھی دیکھا کئی بار۔ تو گھر بہت چھوٹا ہے، 4 بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنا گھر عالیشان نہیں بنایا لیکن مدرسہ عالیشان بنایا۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کا گھر بھی سامنے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ گھر سنگل ہے، 4 بیٹے ہیں، لیکن بیٹوں کے لیے انتظام اتنا نہیں کیا کہ بیٹے چاروں شادی کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام سے رہیں۔ کل 4 کمرے ہیں، 4 ہی بیٹے ہیں، لیکن اس میں وہ بھی رہیں گے۔ پھر بیٹوں اب شادی کے بعد تو دقت آتی ہے۔ بہرحال انہوں نے مدرسہ عالیشان تعمیر کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے شانہ بشانہ چلے۔ خطیب اہل سنت جناب محترم حضرت حافظ اختر صاحب، جو امام و خطیب غریب نواز مسجد بامبے رضا نگر، انہوں نے بھی بہت خدمات انجام دی اور کم تنخواہ میں وہاں آج بھی وہ پڑھاتے ہیں۔ تو خطیب اہل سنت اور واعظ خوش الحان، بڑا اچھا تقریر کرنے کا ان کا انداز ہے، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور اتنے کم عرصے میں انہوں نے غریب نواز مسجد جو ہے سنگل تھی، آج 4 منزلہ قریب ہے، 3 منزلہ 4 منزلہ بن چکی ہے، بہت عالیشان مسجد بن گئی ہے، جس میں وہ برسوں سے امام ہے جناب حضرت حافظ اختر صاحب۔ وہ اسی مدرسے میں خدمت انجام دیتے تھے۔ اور مجاہد اہل سنت جناب حضرت حافظ ناصر صاحب لگے ہی رہتے تھے مستقل طور سے، مجاہد اہل سنت جناب حضرت حافظ ناصر صاحب۔ اور ایک اور ہیں فخر اہل سنت جناب حضرت حسن رضا صاحب، انہوں نے بھی کافی خدمات انجام دی قادریہ چشتیہ، جہاں پر حضرت حافظ احسان صاحب تھے۔ تو ان کے بڑے بیٹے جو اب جانشین ہوں گے، وہ ولی صفت ہیں، چہرے پہ نورانیت ہے، شخصیت ہیں، جناب حضرت حافظ عبد القادر صاحب اب وہ سنبھالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ چہرے پہ بڑی نورانیت ہے، نیک ہیں، نمازی ہیں جناب حضرت حافظ عبد القادر صاحب، اور حضرت حافظ سالم صاحب، غالباً یہ بھی حافظ ہوں گے، میرے دھیان نہیں آ رہا، حضرت حافظ سالم صاحب جو میڈیکل چلاتے ہیں۔ اللہ ان چاروں لڑکوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال غریب علاقے میں بہت بڑی خدمت کی، بلکہ اتنی بڑی خدمت کی کہ آج ان کا دیکھا دیکھی پھر کتنے مدرسے بعد میں قائم ہوئے رضا نگر میں، پھر ادھر ادھر، تو کم بیش 20 امام آج وہاں موجود ہیں۔ اسی مدرسے کے بعد آنا ہوا ہوگا ان کا کم بیش علاقے میں، آس پاس سب جگہ ملا کے 20 امام کم بیش، اہل سنت والجماعت کے 20 امام، کم بیش سمجھ لو آپ، کم یا بیش،
اسی علاقے کے آس پاس 20 امام اس مدرسے کے قائم ہونے کے بعد آئے ہوں گے. وہ کتنے چلے گئے ہوں گے امامت کر کے. ان کے داماد جناب محترم حضرت حافظ مسلم صاحب ہیں. وہ بھی بڑھیا آدمی ہیں، شخصیت ہیں، بڑی جان پہچان ان کی ہے. انہوں نے ٹین والی مسجد میں خود امام رکھا. فخر ملت اور باعمل شخصیت جناب حضرت حاجی عبدالصمد صاحب تحسینی جو ٹین والی مسجد کے امام ہیں، وہ جناب ان کے داماد صاحب نے مرگوایا تھا. وہ پٹواری نگلا میں امام ہے ٹین والی مسجد میں، جناب حاجی عبدالصمد صاحب. انہیں ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ ان کو صحتیابی عطا فرمائے اور لوگ ان کی مدد کریں. اور اسی علاقے میں ہیں تاج العلماء، معمار ملت، نباز قوم حضرت مولانا حافظ شمشاد صاحب برکاتی، جن کا نکاح سید امین ملت حضرت سید امین میاں صاحب مرحلوی نے پڑھایا. وہ اسی جگہ پٹوائی نگلا گڈے والی مسجد میں امام ہے. 1-2 سال سے نہیں، بہت سالوں سے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ چمن بہار اہل سنت ہیں تاج العلماء حضرت مولانا شمشاد صاحب. ان کی جو خدمات ہیں وہ سر فہرست ہیں. جیسے حضرت حافظ اختر صاحب غنی نواز مسجد کے امام، اور جناب حاجی عبدالصمد صاحب، جناب حضرت حافظ عبدالقادر صاحب جو خواجہ سلیم مسجد کے امام ہیں. وہ بھی بہت بلند شخصیت ہیں. ان کے بیٹے مفتی بن رہے ہیں بریلی میں، بہت بلند شخصیت ہے وہ بھی، حافظ عبدالقادر صاحب جو خواجہ سلیم مسجد کے امام ہیں. اور محمد صوفی ہیں حضرت کیا نام ہے ان کا، مصلح الدین صاحب، وہ صوفی ہیں. وہ ادھر امام ہے، ایک اور مسجد ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس مسجد کا بھی، مصلح الدین نام ہے غالباً. وہ بھی برسوں سے امام. ان کے والد حضرت قاضی شکیل صاحب ہے، وہ بھی بہت بلند شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت حافظ احسان صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے.